اتخذ من دونه آلهة ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينفعون۔ دیکھیے توکل کی عقلی دلیل میرے نزدیک سادہ ترین الفاظ میں پوری قرآن مجید میں اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں جو آیت اب سامنے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ پہ توکل کی یہ عقلی دلیل جو ہو سکتی ہے، جو انسان کی فطرت کو ٹچ کر جائے اور آسان ترین لفظوں میں، اس سے زیادہ خوبصورت آیت پورے قرآن میں میرے علم کے مطابق نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا الہ بنا لوں، اپنا معبود بنا لوں، اپنا سرپرست بنا لوں، مجھے گائیڈ کرنے والا بنا لوں، اس کے ارد گرد میری زندگی گھومنے لگ جائے، اس کے قانون کو میں اپنی زندگی میں ماننے لگ جاؤں، اس کے آگے میں اپنے سروں کو جھکانے لگ جاؤں، ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينفعون، تو پھر اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو پھر کس کی شفاعت ہے جو مجھے بچا سکتا ہے؟ بڑی بہت ہی سادہ بات ہے۔ یعنی اگر یہ آیت ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خون کے اندر گھس جائے تو سمجھیے کہ بہت بڑے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری سوسائٹی کے اندر سے خاتمہ ہو جائے گا، پورا کا پورا نظام بدل جائے گا اگر ہم اس بات کو واقعتاً اس نے جو یہ تقریر کی ہے، اچھا اس کی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ اس بات کو مانتا تھا، ٹھیک ہے، آگے یہ بات ثابت ہو جائے گی، یہ صرف لفظ کی حد تک نہیں تھا، اس کی جو محبت تھی رسولوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وہ لفظی والی نہیں تھی، ہمارے اور آپ کی جیسی نہیں تھی کہ ہم نے مسجدوں میں تقریر کر لی، درس منعقد کر لی، درس میں سن لی، لیکن یہ کہ جب موقع آیا کام کرنے کا تو ہم جو ہے اس میں بہانہ نکالنے لگ گئے، تو وہ لفظ کی حد تک ہوتی ہے۔ ویسی محبت جو ہوتی ہے وہ سرفیس پہ ہوتی ہے، اس کی محبت ایکشن والی، متحرک محبت تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں، معبود کا اس سینس میں نہیں سمجھے کہ صرف سر جن کے آگے جھکاتے ہیں، آپ نے اگر کسی کی بات کو اللہ کی بات سے زیادہ سپیریئر سمجھا، آپ نے اس کی عبادت کر دی۔ آپ سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ حکمت میں سب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے کوئی بات اگر کہی ہے تو وہ ہر زمان میں ہر مکان میں اپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کسی دوسرے کی بات کو، کسی دوسرے کے بنائے ہوئے قانون کو، کسی دوسرے کے لائے ہوئے طریقہ کار کو اس سے سپیریئر سمجھیں یا اس کے برابر سمجھیں، تو گویا ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا کہ فلاں شخص کی بھی اور فلاں انسان کی بھی جو علم و حکمت ہے وہ اللہ کے برابر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، گویا کہ ہمارا عقیدہ، ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے لائے ہوئے طریقے، اللہ کے نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے طریقہ بھیجا، اس کے ما سوا تمام طریقے باطل ہیں اور وہ اس طریقے کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں تو ہمارے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح یہ کہ اس کے علاوہ اگر اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں عبادت کرنے میں لگ جاؤں، کسی اور کو الہ مان لوں، تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے؟ حدیث ہے نا، اس کا متن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سارے انسان تل جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے، وہ تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور سارے انسان اگر مل جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، تمام انسانیت مجموعی طور پہ تمہیں فائدہ پہنچانے پہ تل جائیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ تو اگر یہ عقیدہ میرے خون کا حصہ ہو جائے، ہر وقت ہو جائے، دوران تقریر نہیں یا وقتی طور پہ نہیں، ہر وقت اگر یہ میرے خون کا حصہ ہو جائے، تو بتائیے کہ اس سے مضبوط توحید کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس سے مضبوط توکل کسی کا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس عقیدے کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو کوئی باطل کی طاقت جو ہے وہ اس عقیدے کی فورس کو روک پائے گی؟ نہیں نقصان پہنچا سکتی، ایک بال نہیں اکھاڑ سکتی کوئی آپ کا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ یہ کہ اللہ نے لکھ دیا ہوگا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور پیار و محبت سے باتیں کریں گے صرف، تو جو طاغوت ہے، جو ظالم ہے، وہ اپنی گدیاں چھوڑ دے گا، تو آپ بے وقوف ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ، پورے قرآن اس بات کی شاہد ہے کہ بغیر اسٹرگل کے دنیا کے اندر باطل قوتوں نے اپنے دعووں کو، اپنے ظلم کو اور اپنے نظام کو نہیں چھوڑا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور آپ صرف اچھی اچھی میٹھی باتیں کریں گے اور جو سخت باتیں ہیں قرآن کو اس کو چھپا لیں گے اور دنیا کے اندر تبدیلی آ جائے گی، تو آپ بیوقوف ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، یہ میسج ہے اس آیت کا اور اس پورے
ٹکرے کر کے. وہ شخص چاہتا تو خاموشی سے بیٹھا رہ سکتا تھا نا. اس کو کیا پڑی تھی کہ 3 رسولوں کے لیے وہ اپنی پوری جان دینے کے لیے نکل گیا. انی اذا لفی ضلال مبین. اگر تو میں ایسا کرتا ہوں تو پھر میں بہت ہی شدید گمراہی میں, کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں. یعنی اس سے زیادہ اوپن گمراہی کچھ ہو سکتی نہیں. انی آمنت بربکم فاسمعون. لہذا تم سب سن لو کہ میں تم سب کے رب پہ ایمان, یہ نہیں کہا میرے رب پہ ایمان لے آیا ہوں, اس بات کی گواہی دی کہ وہ رب جو ہے وہ تمہارا بھی ہے, لہذا میں ایمان لے آیا ہوں تم سب کے رب پہ. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. اب یہ سمجھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا کہ آگے معاملہ کیا ہوا. اب جہاں تک تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات, اس شخص کو پھر ظاہر ہے کہ پورے قوم نے جو مل کے شہید کر دیا, بلکہ عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام کوفہ ہیں وہ, صحابی ہیں اتنے جلیل القدر, کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس طرح مارا ہے کہ اس کی اتڑیاں جو ہیں وہ منہ ہو کے نکل گئی. اس حد تک پریشانی بڑھتی, یعنی آپ تصور کریں, آپ یہ چیز آپ دیکھ لیں گے تو آپ جو ہے وہ سو نہیں پائیں گے اپنے گھروں میں آرام. اگر یہ ہوتا ہوا دیکھ لیں آپ, یا ہونے کے بعد دیکھ لیں, تو آپ گھر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو کھانا نہیں کھایا جائے. اب جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کا تصور کریں. اچھا یہ کیا بے وقوف تھا, اس کو معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا ہوگا. اس کے باوجود حق سے اور صداقت سے اس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ خاموش نہیں بیٹھ سکا. اور اللہ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ تا قیامت یہ چیز پڑھی جائے گی. آج ہم بتائیے اس واقعے گزرے ہوئے کتنا سال ہو گیا, ہمیں علم بھی نہیں, 3000 سے زیادہ سال کم سے کم تو ہوا ہے اس واقعے گزرے ہوئے. اور آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں, اتنے بڑے مجمع میں پڑھ رہے ہیں, اور ہم میں سے سب کو یہاں پڑھنے کے بعد دوبارہ شاید انشاءاللہ کچھ لوگ جا کے پڑھیں گے. یہ تذکرہ خیر اس شخص کا جو ہے ابھی چلتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا. تو اللہ کو یہ ادا اس کی جو ہے, یہ جس کو کہتے ہیں بے باک, یہ خطرات کو بھول کے حق کی استعانت کے لیے کھڑے ہونے کی, اظہار حق کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس چیز کو مینشن کیا. اب یہ کہ اس کو شہید کر دیا گیا. اب شہید کے لیے خاص بات ہے کہ شہید کو پھر میدان محشر کا اور روز قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہے, وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شہید کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کو جنت میں سبز پرندوں کے سینوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی سیر کرتی رہتی ہے. لہٰذا شہید کی جیسے ہی یہاں جو ہے روح نکلتی ہے اور اس کو جو ہے جنت میں مقام مل جاتا ہے. کیونکہ شہادت جو ہے وہ اس ضمن ایک بات کرتا چلوں کہ شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ تیرے لیے کیا, یہاں تک کہ جو میری زندگی کی سب سے محبوب ترین شے تھی, میری خود کی جان, اس کو بھی میں ہتھیلی پہ لے کے تیرے سامنے کھڑا ہوں, اس دین کے لیے کھڑا ہوں. یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے, یہ بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے, یہ گواہی ہوتی ہے. شہادت کو شہادت کیوں کہا گیا؟ یہ شہادت جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی. یہ اتنی بڑی گواہی ہے کہ یہ ایمان کی گواہی کہ اللہ میرا ایمان اتنا پختہ ہے کہ میں نے اپنی تمام چیزیں تیرے لیے قربان کر دی, یہاں تک کہ جو سب سے محبوب ترین شے ہوتی ہے جان, وہ بھی میں نے تیرے لیے قربان کر دی. تو یہ عمل جو ہے یہ گواہی ہے اپنے آپ میں اس ان بندے کی صداقت کی, اس کے ایمان کی اور اس کے تقوی کی. ٹھیک ہے, بات بس اب ختم پہ ہے, میں ذرا طویل ہو گیا معاملہ. قیل ادخل الجنہ, پھر اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون, پھر وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, میرے رب نے جو ہے مجھے بخش دیا ہے, میرے گناہوں کو معاف کر دی اور مجھے بڑے عزت والے لوگوں میں شامل کیا, بہت عزت کے لوگوں میں شامل کیا. آپ ایک طرف تصور کریں اس شخص کے گھر والوں کا کیا معاملہ ہو رہا ہوگا, وہ رو رہے ہوں گے, بلبلا رہے ہوں گے, تکلیف میں مبتلا ہوں گے. ٹھیک ہے, اتنا مظلومانہ طور پہ اس کا قتل ہو گیا ہے, جو لاش بھی اس کو صحیح سے نہیں مل رہی ہے, گھر والوں پہ تو جو ہے قیامت آ گئی ہو, اور یہ شخص جو ہے اتنی عزت کے ساتھ, اتنی شائن و شان, فرشتوں کے استقبال کے ساتھ جو ہے جنت میں اتنی عزت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے. اور اس موقع پہ بھی اس نے ایک بات کہی ہے جو ایک مومن کے کیریکٹر کی بہت عظیم ترجمانی ہے. اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو. گویا کہ اس موقع پہ جس قوم نے ان کو اس طریقے, اس بے دردی سے قتل کیا ہے, اس کی بھی ہدایت, یعنی اس لیے نہیں کہ بھائی میری جو ہے وہ ایک شان میری قوم میں بن جائے, بلکہ اس لیے کہ یار جس چیز کی تم مخالفت کر رہے ہو اگر اس کی مدد پہ آ جاؤ تو یہ عزت ملتی جو مل رہی مجھے, کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں شامل کر دیا.